واجعل لي وزيرا من أهلي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. حمد و ثنا اس خالق کائنات اللہ احکم الحاکمین واسطے درود و سلام سید الاولین والآخرین امام اعظم امام دین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا بس. دوستوں اور عزیز ساتھیوں، سماعت فرمانے والی باپردہ اسلامی ماں اور بہنوں، اس مالک دا بے حد شکر گزار ہاں جس نے اج مینوں تمہانوں اس مقام تے مل بیٹھن دا موقع فراہم فرمایا. اللہ والو، رات کی طبیعت بڑی غمگین ہے، اداس ہے. کہ پچھلے 10 دنوں تو ملک پاکستان کے اندر اسلام کے طالب علم اور شیوخ الحدیث ماہر تعلیم علم کے سمندر جس تیزی کے نال کوزے بند ہوتے جا رہے ہیں، رحلت فرماتے جا رہے ہیں، یہ خلا کافی دیر تک پورا ہوتا نظر نہیں آتا. صبح ہی اطلاع ملی ہے کہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یونس بٹ صاحب حافظہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ جامعہ سلفیہ فیصلہ آباد کے استاد صاحب دنیا تو رحلت فرما گئے. 2 دن پہلے کی گل ہے، پروفیسر عبدالرحمان لدھیانوی صاحب، اسی طرح عبدالرشید ہزاروی رحمہ اللہ، شیخ الحدیث عبدالحمید ہزاروی رحمہ اللہ دنیا تو رحلت فرما گئے. دعا فرماؤ اللہ انہاں بزرگاں دی قبراں نو جنت دا بنی جاوے. ایک عالم دی موت ایک عالم دی موت ہوتی، ایک عالم دی موت ایک عالم دی موت ہے. کی مانا ایک عالم دا دنیا تو جانا، ایک جہان دا دنیا تو جانا. پیر در پیر صدمے کا جو زور ہے وہ تے الفاظ کے اندر بیان نہیں کیتا جا سکتا. پر میں جو دیکھ رہا، جو میری فہم و فراست کے اندر بات آ رہی کہ علم کی کمی کتنی تیزی نہ ہو رہی ہے اور علم کتنی تیزی کے نال دنیا تو اٹھایا جا رہا ہے. جانتے ہو عالم کی شان کیا ہے، عالم کا مقام کیا ہے، علم حاصل کرنے والوں کی عظمت کیا ہے.
ایک عالم ہے علم سکھان والا، اتنے تے جیڑا علم سکھن آندا ہے او دے پیراں دے تھلے بھی پاک باز فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ اس عالم کی کیا شان ہوئے گی، اس علم پڑھان والے اور سکھان والے کی کیا شان ہوئے گی کہ جیڑا علم سکھن واسطے گھروں نکلتا ہے اور علم کی غرض کے نام وہ سفر طے کرتا ہے، ہواواں کے پرندے، پانی کی مخلوقات، زمین و آسمان کے اندر رب دیاں جتنی مخلوقات نے ساریاں اس بندے واسطے خیر دیا دعاواں کرتی حاصل کرنے والے۔ اندازہ لگاؤ جیڑا علم سکھان والا ہے وہ دی کتنی شان ہوئی۔ یہ عظمت ہے علم حاصل کرنے والے دی، جیڑا علم بانٹ رہے ہیں وہ دی عظمت، رفت، بلندی، مقام کیا ہوئے۔ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں انشاءاللہ کوشش کراں گا کہ علم اور اہل علم دے مقامات، فضیلت، مسائل، فضائل، عظمت، رفت، بلندی، اس مقام اور اس شان کے حوالے نال چند گزارشات کرن کا ارادہ ہے۔ دعا فرماؤ اللہ شرح صدر فرماؤ۔ دوستو عزیز ساتھیو، علم کو ضروری، علم انسان کو زندگی مہیا کرتا ہے، علم روشنی ہے، علم خزانہ ہے، علم دولت ہے، علم زندگی ہے، علم عظمت ہے، علم شان ہے، علم زمانے دے اندر ایک پہچان ہے۔ علم دے نال ہی انسان کی جہالت دور ہوتی ہے اور علم دے نال ہی انسان کو دنیا دے عزت دے چار چاند لگ جاتے ہیں۔ جنہاں بندیاں کو علم دا خزانہ نہیں ہوتا وہ لوگ دنیا دے کنگال ہوتے ہیں۔ جنہاں لوگوں کو علم جیسی دولت نہیں ہوتی اور دنیا کے مفلس اور غریب ترین آدمی ہوتے ہیں۔ غور کرنا ذرا علم کتنا کو ضروری ہے۔ اسی گاڑی سفر کرنے اگر بچہ بھی کار کی چابی طلب کرتا ہے نا کہ مینو اسٹیئرنگ پہ بٹھایا جائے میں ڈرائیونگ کرا، ساڈا پہلا سوال ہوتا ہے تینوں گاڑی چلانے کا علم ہے کہ نہیں؟ تو بچے ہو بہ جاؤ، بٹھاؤ یہاں بچے کھول کے انہاں لہدا کر دے ورنہ تنگ کرتے رہے، انہاں لہدا کر کے بٹھاؤ۔ توجہ میری طرف کرو، علم کتنا کو ضروری ہے۔ اسی کسی درزی اور ٹیلر کی دکان پہ جانے ہاں، انہوں کپڑا دینے ہاں تے پہلے پوچھ لینا بھائی یہ سوٹ 1000 دا ہے تینوں سین دا علم بھی ہے کہ نہیں، تو یہ سی بھی سکتا ہے کہ نہیں، کیا تو یہ تعلیم کو حاصل کیتا ہے۔ اور غور کرو ذرا، میں ہور گل آسان کر دیا کہ ایک کتا ہے نا، کتا جانتے ہو کتے کو، وہ ویکھیا جے کتا عام برتن دے اندر عام پاڑے سے منہ مار دے تے شریعت کا حکم ہے انہوں 7 مرتبہ دھویا جائے۔ کنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ۔ اول تے آخر مٹی نال 5 مرتبہ پاک پانی نال انہوں صاف اور پاک پانی نال دھو دیو، برتن پاک ہو جاتا ہے۔ اور نشان سنیا دے علم دی، اگر اسے ہی کتے نو اسی علم سکھا دئیے، اس کتے نو اسی علم سکھا دئیے کالا شکار دا، اینو شکار دا علم دے دئیے، شکار دا بل دے دئیے، اے کتا توڑتا ہے، حلال جانور دا شکار کرتا ہے، اے دے دم کو لگ جاندے نے، خون نکل آتا ہے تے او جانور شکار کیتا شریعت کہتی ہے تواڈے واسطے حلال ہو گیا۔ اندر کتے نے برتن چ منہ پایا ہے تے برتن پاک ہو گیا ہے، خون نہیں لگا، رال نہیں ڈگی، زبردستی نہیں ہوئی، منہ ٹچ ہویا ہے، برتن ناپاک ہو گیا ہے، 7 مرتبہ دھویا جا رہا ہے، ادھر کتا دوڑیا ہے، سختی کیتی ہے، پنجے تیز کیتے نے، چباڑے کے اندر جانور کا شکار کر کے گوشت انہیں نوچ
یہ مقام ہے علم دا اور غور کرتے جانا علم ایک ایسی دولت ہے کہ دنیا کے دو دولت ایک خزانہ ہے روپیے کا ڈالر کا پونڈ کا درہم کا دینار کا ایک دولت ہے علم کا ایک دولت ہے علم دی وہ قرآن ہے حدیث ہے علم ہے جیڑا دنیا کا علم ہے نا دنیا کی دولت ہے نا وہ بھی اس سائڈ تے جیب ہوندی ہے تے او دے وچ ہوندا ہے اس کو بالکل تھلے دل ہوندا ہے تے علم دی دولت اس دل دے اندر ہوندی ہے تے جدوں بندے کو دنیا دی دولت آ جاتی ہے نا اودوں کی ہوندا ہے کہ ایدی جیب جب دو پیسے ہوندے نے دولت ہوندی ہے ایک کدی اس جیب تو اس جیب چ لے ہوندا ہے کدی اس تو اس چ پا لیندا ہے اس کو کوئی اور جیب اتنے لے جاتا ہے دولت زیادہ ہو جائے شوکیس کے تھلے رکھتا پھرتا ہے سیب الماری دے کپڑے لکاوندا پھرتا ہے بینک اکاؤنٹ کھلاوندا پھرتا ہے دولت اور زیادہ ہو جائے اونے گل محل نال رکھنے پے جاندے نے گڈی دے وچ آپ بیٹھا ہوندا ہے اگے پیچھے بندوقاں والے ہوندے نے او دستے کی نے اے دے کول دنیا دی دولت ہے وقت ہوندا ہے سائی آ جاندے نے گہن میں گہن ادھر پئی ہوندی ہے محل ادھر پے ہوندے نے تے دولت لیندے اگلے صاف ہوندے نے نکل جاندے اس کو تھلے علم دی دولت ہے دنیا دی دولت چور آیا لے گیا علم دی دولت نو چور لے کے جا سکتا اور علم دی دولت اتنی ماہر ہے پائیاں دی بانٹ ہوندی ہے جائیداد دی تے پائی برتن بانٹ لیندے نے زمیناں بانٹ لیندے نے مکان بانٹ لیندے نے دکاناں بانٹ لیندے نے فٹ فٹ جگہ چو انچ انچ بانٹ لئی جاندی ہے پر جس بھائی کو علم دی دولت ہوے کدی وہ بھی کسی نے بڑھی یہ اتنی اہم دولت ہے یہ تقسیم نہیں کیتا جانا اور دنیا کی دولت تسی جتنی خرچ کرو گے مکتی جائے گی ختم ہوتی جائے گی علم دی دولت جتنی خرچ کرو گے یہ بڑھتی جائے گی یہ بڑھتی جاتی ہے اور کرنا ذرا علم دی دولت اللہ کس بندے کو عطا کرتے ہیں روایت صحیح البخاری پاک اندر ہے کتاب العلم دے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیتا ہے اے دے راوی کاتب وحی جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کی بیان کرتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے کولو سوال کیتا اللہ دے پیغمبر اللہ کیے نال خیر فرماندے نے اللہ کس بندے تے مہربان ہوندے نے اور میں تواڈے نوں پوچھا کہ اللہ کس بندے تے مہربان ہے تے تواڈے ذہن چ فوراً سوال ہونا مثال جے کول گڈی چنگی ہے جے کول دکان چنگی ہے جے کول کوٹھی چنگی ہے جے کول اے ٹی ایم کارڈ 5-7 بینکاں دے نے اکاؤنٹ بھرے نے اس تے قدرت بڑی مہربان ہے پر مدنی مرشد پاک نے کی فرمایا ہے روایت صحیح البخاری دی ہے کتاب العلم ہے نبی پاک کی فرماتے ہیں فرمایا میرے معاویہ اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ جس تے مہربان ہوئے اس بندے کو دیکھنا چاہتا ہے رب دی قدرت دی مہربانی دیکھنا چاہتا ہے اس بندے کو ویکھ جے دے کول علم بہت زیادہ فرمایا میرے معاویہ اس بندے کو ویکھ جے دے کول علم بہت زیادہ ہے جس بندے کو اللہ نے علم جتنا زیادہ دیتا ہے میرا مالک اس پہ اتنا ہی زیادہ مہربان ہے اسی بچیاں کو کی کہتے ہیں دفعہ کرو پڑھائی لو پانڈے تو ہوٹل تے جا کے روپیے کماؤ کام کرو دکانہ تے روپیے کماؤ روپیے نال عزت ہے دولت نال عزت ہے نہ بھائی دولت نال عزت نہیں دولت نال مقام نہیں دولت نال روشنی نہیں دولت نال واقع نہیں بلکہ دولت دنیا دی اج مک جائے کل مک جائے آپ بچیاں نو علم دی دولت نال نواز جے بچے ڈر کے جان گے علم دا چراغ چلتا رہے گا علم دی روشنی پھیلتی رہے گی علم تقسیم ہوتا رہے گا جتھے اجر انہوں ملے گا اللہ تیری قبر کو بھی ٹھنڈیا کرتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن نازل ہویا ہے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا
منكم والذين اوتوا العلم درجات اللہ بندیاں نو بلند کر دیندے نے اللہ بندیاں نو اونچیاں کر دیندے نے اللہ بندیاں نو مقام عطا دے دیندے نے کیڑے بندے والذین اوتوا العلم درجات جنہاں بندیاں کول علم آ جاندا ہے او بندے عام انساناں تو اونچے ہو جاندے نے اللہ انہاں بندیاں نو عزت عطا کر دیندا ہے ہزاراں دا مجمع ہوندا ہے ایک بندہ کرسی تے بیٹھا ہوندا ہے منبر تے بیٹھا ہوندا ہے تھلے لوگ بیٹھے ہوندے نے اے تھلے بیٹھ والے بھی انسان نے اے منبر تے کھلون والا بھی انسان ہے اے ایک فٹ تو دوسرے نالوں اونچا کیوں کھلوتا ہے اے دی بلندی دستی ہے اے دی شان دستی ہے اے منبر دا تقاضا دسدا ہے اللہ نے اس بندے نو علم دی دولت نال انہاں تو اونچا کر دتا ہے نبی پاک نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین فرمایا اللہ بلندی دے گا اللہ عزت دے گا انہاں قوماں نو جڑیاں قوماں اس قرآن نال پیار کرن گیاں جڑیاں قوماں اس علم نال محبت کرن گیاں یہ علم علم دا خزانہ دے مور کرتے جانا ایک علم دنیاوی ہے ایک علم اصلی تعلیم دا علم ہے یہ علم زیادہ دیر فائدہ نہیں لگتا بلکہ اس بارے لکھن والے نے لکھے ہے یہ علم نہیں یہ ہنر ہے کوئی بندہ کار کا مکینک بنتا ہے کوئی بندہ MBBS بن کے بندیاں دا مکینک بن جاتا ہے یہ علم نہیں علم کی ہے علم وہ جو رب نے آسمان تو قرآن اٹھائے ہیں غور کرتے جانا جدو حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ نے بنایا ہے سب تو پہلا انسان بنے ہے سب تو پہلا انسان جدو بنایا ہے اجے جنت دے اندر نے تے اللہ کی اعلان فرما رہے ہیں فرمایا فرشتے کہہ رہے سن اللہ آدم کیوں بنا دیتا ہی اے دنیا تے جائے گا دنیا تے جا کے فساد کرے گا اللہ نے جناب آدم نو انہاں ساریاں گلاں کا جواب سکھایا اور جواب کی سکھایا فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صادقین فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا اللہ سی جناب آدم نو علم سکھایا علم سکھایا علم سکھایا اے تے گل نا جدو جناب آدم علیہ السلام جنت دے اندر سن وقت بدلے حالات بدلے دن بدلے ایام بدلے بابا جی آدم آسمان تو زمین تے آ گئے جنت چو بابا جی نیچے آ گئے ویا آدم اسکن آلتا وزر چھوکل جنہ جناب آدم دنیا پہ آ گئے ہن دنیا پہ آئے نے اللہ نے سب تو پہلے کی سکھایا فَتَلَقَّى آدم من ربه کلمات فَتَلَقَّى آدم من ربه بکلمات فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ جناب آدم علیہ السلام نو اللہ نے علم سکھایا ہے علم کی دولت نال فرشتیاں تو زیادہ عظمت دے دیتی ہے انسان کو غور کر دے جانا انسان اندر علم نہ ہوئے تے جانور تے انسان چ کوئی فرق نہیں رہ جاتا یہ علم ہی ہے جو انسان دی افضلیت نو بلند کردا ہے غور کر دے جانا ایک مسئلہ تے تسی سنیا ہی ہوے گا وہ مسئلہ توحید ہے کہ سب تو پہلے مسئلہ توحید تے عمل پیرا ہونا چاہیے اور میں ایک گل ہور دساں اے مسئلہ توحید تو بھی پہلے دا مسئلہ رب
توحید دی سمجھ آئے علم حاصل کرو تاکہ تانوں رسالت دی سمجھ آئے علم حاصل کرو تاکہ تانوں قرآن دی سمجھ آئے علم حاصل کرو تاکہ تانوں زندگی گزارن دی سمجھ آئے اور یہ نغمہ کسی کو لالا کا نہیں پابند پہاڑ ہو کے خزان لا الہ الا اللہ یہ قوم اپنی براہیم کی تلاش میں ہے اور مجھے ہے حکم آزان لا الہ الا اللہ کرچے خود ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم آزان لا الہ الا اللہ فعلم انہو لا الہ الا اللہ علم حاصل کر لو توحید سمجھ آ جائے گی آج لڑائیاں کیوں نے آج جھگڑے کیوں نے آج ساتھیاں مسئلہ دی بانڈ کیوں ہے آج ساتھیاں جماعتاں دی بانڈ کیوں ہے ایدی وجہ ہے کہ ساڑھے خزانے علم تو خالی نے ایک ماں دے دو بیٹے نے ایک مسجد جا رہے ہیں دوجا دوسری مسجد جا رہے ہیں ایک مسلک دے پکا ہے دوجا دوسرے مسلک دے پکا ہے اونی وجہ کی ہے اے ماں دے دو بیٹے علم تو خالی نے اس وجہ تو اڑ گئے ایک مسئلے دے اوپر ہس گئے ایک مسئلے دے اوپر ساری حالت کی ہے اسی لڑ پہنے مسئلے دے اوپر چاہتی پیالی میں لڑائیاں کی جانے اے ہوٹلہ دے مفتی بیٹھے ہوندے نے لڑی جان گے فتوے دیتی جان گے اینڈ تے کہہ گے تو کافر ہو گئے گا تو کافر انہاں کو پوچھو مفتی صاحب دسو تانوں غسل جنابت دا بل بھی ہوندا کہ نہیں ہوندا دسو جس روایت دے اندر غسل جنابت بیان کیتا گیا ہے وہ متن نال تینوں اوندی ہے کہ نہیں اوندی چار چار بچیاں دے والد نے علم تو دور میں جہالت دی زندگی گزارنے میں دوستوں عزیز ساتھیوں ہندو اپنے معبد خانے دے اندر لال دیوی تے کالی دیوی دے سامنے کھڑا ہوتا ہے لال دیوی نہیں سن دی کالی دیوی نہیں سن دی پر ہندو نو پتہ میں کی کہہ رہے ہیں مجوسی آگ دی لاٹا دے سامنے کھلوتا پر آگ دیا لاٹا نہیں سن دیا مجوسی نو پتہ میں کی کہہ رہے ہیں عیسائی اپنے معبد خانے دے اندر اوٹا خدا نہیں سندا پر عیسائی نو پتہ میں کی کہہ رہے ہیں سکھ گرو نانک دی قبر دے کھڑا ہے گرو نانک نہیں سندا پر سکھ نو پتہ میں کی کہہ رہے ہیں ایک مسلمان ہے نماز دے اندر کھڑا ہے نماز پڑھی جا رہا ہے قرآن پڑھی جا رہا ہے ذکر و اذکار کری جا رہا ہے ایدہ مالک سندا بھی ہے ایدہ خدا ملدا بھی ہے ایدہ خدا سندا بھی ہے اے سنان والے جیدے سنن والے کوئی نہیں انہوں نے پتہ ایسی کی سنا رہا پر جیدہ سندا ہے اللہ دی قسم ہے انہوں نہیں پتہ سی کی سنا رہا مسلمان نماز کھڑا ہے انہوں نہیں پتہ نماز میں کی کہہ رہا وا آسان دا کلمے یاد نے ترجمہ نہیں یاد کلمہ یاد ہے ترجمہ نہیں یاد قرآن پڑھتا ہے قرآن دا ترجمہ نہیں پڑھتا انہوں نہیں پتہ کہ میں کی کہہ رہا تے میرا مالک میرے کی کہہ رہا ہے وَلْيَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ علم دے قریب آ جاؤ علم دے نیڑے آ جاؤ علم روشنی جے علم دولت جے علم خزانہ جے علم سہرار جے علم ایک ایسی دولت ہے جے دے نال کی دولت دنیا تے نہیں ملتی اور کرتے جانا اللہ فرماتے ہیں اسی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو دنیا میں محبوس فرمایا ہے نبی پاک دنیا میں آئے نے علم لے کے آئے نے علم لے کے آئے اس کو پہلے گل سنو اللہ نے انسان نو بنایا ہے انسان کو دنیا تے بھیجے ہے انسان نو بنان دی وجہ کیا ہے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان الرحمن تسی بیٹھ جاؤ نیچے الرحمن علم القرآن خلق الانسان
غلط ہے جب پہلے انسان آیا پھر تسا پہلے ذکر قرآن کا کیتا ہے اللہ فرماتے نے الرحمن رحمان میں رحمان میں علم القرآن میں قرآن کا علم اتارے ہے علم قرآن اتارے ہے خلق الانسان بے شک انسان پہلے آیا ہے پر جس انسان کو علم نہیں وہ انسان ہے ہی نہیں فرمایا کہ یہ نبی پاک غارِ ہرا دے اندر میں جبریل پہلی دفعہ نازل ہوئے نے پہلی مئی نبی پاک میں آئیے نبوت کا چشمہ پھوٹا لگا ہے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا پڑھیے 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 پڑھیا کر تو بھی پڑھیا کر پڑھیا کر قرآن پڑھیا کر پڑھیا کر بخاری پڑھیا کر پڑھیا کر قرآن کا ترجمہ پڑھیا کر پڑھیا کر مسلم پڑھیا کر پڑھیا کر بلوغ المرام پڑھیا کر پڑھیا کر لغت الحدیث پڑھیا کر پڑھیا کر ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ پڑھیا کر اگر میں تواڈے تو پوچھاں تسی نبی نال پیار کرتے ہو کہ نہیں کرتے سارے ہاتھ چکن گے کہنے گے اسی بھی قربان ساڈے بچے بھی قربان میں تواڈی محبت نو سلام پیش کرنا پہچان بازار تے پاسیوں مضافات تو آنے والوں ایک کیسی محبت ہے ایک تیرا بچہ انڈیا دے کچرا نال محبت کردا ہے او دی فلماں دا پتہ ہے او دی شوٹنگ دا نو پتہ ہے او دی رائٹنگ دا نو پتہ ہے او دے ڈرامے دا نو پتہ ہے او تیرا پیار نبی نال کردا ہے تیرے گھر دے اندر نبی دیاں گلاں دی کتاب موجود کوئی نہیں کچرا نال پیار کرے انہاں دی کتاباں تیرے گھر دے اندر کچرا نال پیار کرے انہاں دیاں فلماں تیرے گھر دے اندر نبی نال پیار کرنے والے نبی نال محبت کرنے والے نبی نال عقیدت کرنے والے روڑی تواڈے گھراں دے اندر بخاری نبی دیاں گلاں انہاں انہاں بھی کر دے اندر رکھو ہو کرتے جانا یا اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات اللہ درجے بلند کرتا جے علم دی دولت نال اللہ اونچا کرتا جے علم دی دولت نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے جنہاں دا نام سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے فارس دے رہن والے نے امیر ذاتے نے امیر گرانے دے بیٹے نے انہاں نوں شوق چڑھ گیا علم حاصل کرن دا علم حاصل کر رہے نے نصرانی مولوی کولو نصرانی ہو گئے یہ مولوی دنیا تو جان لگا یہ راہ دنیا تو جان لگا تو کہتے نے استاد جی تسی دنیا تو جا رہے ہو میں علم کے دے کولو حاصل کرا گا انہیں گیا تو فلاں بستی چلا جا وہ جا کے میرے استاد دے کول علم حاصل کر اس بستی دے اندر پہنچ گئے علم حاصل کر رہے ہیں وہ استاد بھی دنیا تو جا لگا ہے کہتے ہیں استاد جی انہوں نے کہتے کولو علم حاصل کرام فرمایا فلاں بستی دے اندر ایک استاد ہے وہ دے کول چلے جاؤ وہ دے کول آ گئے آجے استاد بھی دنیا تو جا لگا ہے تو جناب سلمان فارسی امیر ساتھے نے لین لاڈ میں مال دولت کی فراوانی ہے تے کہتے ہیں استاد جی تسی دنیا تو جا رہے ہو میں علم کے دیکھو حاصل کراں گا تے کہتے ہیں ہن علم مک گیا ہے ہن دنیا تے عالم کوئی نہیں گیا ہاں ایک نبی آخری آن والا ہے وہ کھجورا دی بستی دے اندر آئے گا وہ دیاں تے نشانیاں میں دے وہ دس دیتا وہ تے نشانیاں یاد کر لے وہ علم اودے کول جا کے سیکھ لے وہ نبی جیڑا آئے گا وہ نبی صدقہ دکھائے گا ہدیہ تے تحفہ قبول کرے گا تو بندیاں کے درمیان مہر نبوت ہوئے گی جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں علم جو حاصل کرنا سی علم کا طالب علم سی علم کا متوانا سی علم کا دیوانہ سی کہتا میں علم حاصل کرنا سی مدینے آن کا کوئی اور راستہ نہیں کوئی
کوئی راستہ کہ مینوں کسی دا غلام بن کے جانا پائے گا. کہندے نے امیر زادہ ہے لاڑے امیر دولت دی فراوانی ہے سارا کچھ قربان کر دیتا ہے علم دے اوپر. ایک مدینے دے انصار دے غلام بن گئے. کہندے نے ایک دن میں اودے باغ دے اندر کھجوراں دے درخت تے چڑھ کے پیچھے اتار لیا. اچانک اودے کول بندہ آیا اودے آ کے کہیا یار تینوں پتہ چلیا مدینے دے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. کہندا اودے نام لیا میں چلتی نہ کھجوراں تو چھلانگ ماری تے نیچے آ گیا. چھلانگ لگائی تے میں آقا دے غلام دے ادب ہی بھول گیا تمیز ہی بھول گیا کہ آلی سے تو نکل گیا. میں کیا کون آیا ہے کتنے آیا ہے کدوں آیا ہے کس جگہ تے آیا ہے تے میرے آقا نے میرے منہ تے تھپڑ زور نال ماریا. تینوں کی ہے کوئی آوے کوئی جاوے کوئی مسے کوئی اجڑے کوئی روے کوئی نہ روے تینوں کی لگتا ہے تو غلام ہے چل کام کر. کہتے ہیں میں کھجور دے درخت تے پھر چڑھ گیا اور میں کیا آقا تینوں کی پتہ ہے جیدی وجہ تو لاڈی چھٹی ہے جیدی وجہ تو دولت دنیا دی چھٹی ہے جیدی وجہ تو غلامی حاصل کیتی ہے اور بندہ تے مدینے جا کے آئے تے جناب سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے ایک دن میں کھجوراں تھوڑیاں جہیاں لگا میں نبی پاک دے کول پہنچیا. میں کہ اللہ دے پیغمبر صدقہ لیا کھجوراں نے قبول کیجئے. اللہ دے پیغمبر نے پڑھا کر دیا آج پڑھا کر دیا کہ تھوڑے دن گزرے میں پھر کھجوراں لیا. میں نبی پاک دے کول پہنچیا میں کیا ایک کھجوراں ہدیہ دیا نے تحفے دیا کھجوراں نے اگے کھجوراں پڑھا کیتیاں. آج نبی پاک نے کھجوراں اڑا کر لیا اپنے کے کر لیا. فرمایا او یارو آج رل کے کھا لئیے. میں پوچھیا پہلے تسی کھجوراں نے کھا دیا آج کیوں کھا دیا نے؟ نبی پاک فرماتے نے میرے تے صدقہ حرام ہے. کہ میری ایک گل پوری ہو گئی کہ میں تحفہ قبول کرنا آج میری دوسری گل بھی پوری ہو گئی ہے. کہ ہن میں ہونا وا صحابہ ایک بیٹھے ہوندے نے میں بڑا بڑا بینا دور دور بینا. نبی پاک نو اللہ نے بڑی حکمت عطا کی ہے اللہ نے بڑا علم عطا کیتا ہے. اج دے علم دے بادشاہ اور دانشور تے نبی پاک دے نالین مبارک دے نالین مبارک دے کروڑ میں ذرے تو قربان کر دیا. نبی پاک نے ایک دن ہوا چلی ہے تے کہنے میں پھر جلدی نہ لایا. نبی پاک نے میرے وال دیکھا نبی پاک نے اپنی چادر تھوڑی جی کمیا تو سرکا دیتی ہے تھوڑی جی کا چادر نیچے کیتی ہے. ہوا چلی ہے پردہ جو سیڈ تے ہویا کپڑا جو تھوڑا جہا ہلیا تے میں مہر نبوت رو دیکھیا میں جلدی نال کوسا مہر نبوت دے دیتا نالے کوسا دیتا ہے نالے کہ سونے جلدی کرو کلمہ پڑھاؤ کتے دیر نہ ہو جائے. سونے جدو کرو چلے آسا ادو میں نوجوان سا اج میں تواڈے کول پہنچیا دیوال سفید ہو گئے اج والا دے اندر چاندنی آ گئی ہے چاندی آ گئی ہے. سونے ہو اج وال سفید ہو گئے اج ہڈیاں کمزور ہو گئی نے اج عمر آخری حصے کی طرف جا رہی ہے کوئی پتہ نہیں کدو چاند نکل جائے. سونے جلدی کرو میں کلمہ پڑھاؤ میں تے علم حاصل کرنا چاہتا میں تے علم لینے واسطے فارس کو اس مقام تے پہنچیا. دوستو عزیز ساتھیو اور پھر جڑے علم لین آئے نے انہاں نے علم حاصل کیتا ہے. اللہ نے انہاں دا مدرسہ بھی اعلیٰ بنایا ہے استاد بھی اعلیٰ بنایا ہے. اللہ نے انہاں دا امتحان بھی خود لیا ہے انہاں نے تمغہ بھی حزب اللہ دا عطا کیتا ہے. جڑے پھر انہاں نو نہیں مانتے انہاں نو اللہ نے لعنت اللہ کہہ کے دنیا تے مستقبل کر دیتا ہے. اور کرتے جانا علم حاصل کیجئے علم حاصل کیجئے. علم کنا کو حاصل کرنا چاہیے علم ہے کہ ایک پینڈو جہا عربی بندہ نبی پاک کو لایا کہ سونے میں خواب دیکھے آئے میں خواب دیکھے آسمان دیکھ بدلی ہے اس بدلی جو بڑا ہی نور ہے بڑی روشنی ہے اور ان وچوں قطرے
ایک قطرہ شہد کا ہے، ایک قطرہ جڑا ہے اور عید کا قطرہ، دودھ کا قطرہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جدوں نے ساری گلاں دسیاں کہ ایک نال رسی بھی لمک رہی ہے، چند بندے نیچے کھڑے ہوئے، دو تین بندے اس رسی نال لمک گئے، جدوں چوتھے بندے نے رسی نو ہاتھ پایا رسی ٹوٹ گئی ہے۔ سونو خواب میں دیکھے ہے اس رسی نو چھوڑیا گیا ہے پر چوتھے بندے تے رسی ٹوٹ گئی ہے۔ سونو میں خواب کی تعبیر بیان کیجئے، کتاب رویا سید بخاری ہے، نبی پاک کو خواب بیان ہو رہا ہے، نال جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے میں کہتے ہیں سونو اگر اجازت ہو تو میں تعبیر بیان کر دیا۔ اللہ نے خوابوں کی تعبیر دا علم جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ دیتا ہے تو جناب صدیق بیان کر رہے ہیں سونو جیڑی بدلی ہے وہ تے شریعت دعانے تے جو نازل ہوئی ہے، جو وہ وچوں قطرے نکل رہے ہیں، وہ ایک قطرہ قرآن ہے، ایک قطرہ قرآن کی مٹھاس ہے، وہ جیڑی رسی ہے وہ خلافت ہے، پہ در پہ خلافت ہوئے گی، جو بھی خلافت رسی پہ جمدی ہے اس رسی میں دوبارہ چھوڑیا جاتا ہے۔ سونو ایک تعبیر ہے بڑے امام نے تعبیر کی تھی، نبی پاک نے فرمایا ایک جیڑا قطرہ کی دا شہد کا قطرہ ہے وہ قرآن ہے، دوسرا جیڑا قطرہ ہے قرآن کی مٹھاس نہیں، وہ میری حدیث ہے، وہ میری حدیث ہے۔ اور کرتے جانا دوستو عزیز ساتھیوں اس گل تو بند ہو گئی ہے، علم کی ہے قرآن علم ہے، نبی دی حدیث علم ہے، بخاری علم ہے، مسلم علم ہے، ابو داؤد ابن ماجہ ترمذی سنن نسائی مشکات کے علم دیا کتاباں نے، انہاں کتاباں نو پڑھ لو، انہاں کتاباں نو یاد کر لو، انہاں کتاباں نو حفظ کر لو، جانتے ہو جڑے بندے انہاں کتاباں دا مطالعہ کردے نے جنہاں نوں علم دی لوڑ ہوندی ہے، عبد المنان بصیر آبادی رحمت اللہ علیہ اکھا جو نبی نے دینی علم حاصل کرن کے لئے انڈیا دے اندر شاہ نذیر محدث دہلوی رحمہ اللہ دے کول تے شاہ جی فرمان لگے وہ نبی نے آج ساڈے داخلے پورے ہو گئے ہیں، اگر تو روٹی دا بندوبست کر لوے اسی تینوں کے بات کا علم سکھا دے آگے، روٹی کوئی نہیں تے آپ صاحب کہندے نے ان میں آ گیا ہوا کسی دنوں کلاش بٹھا لو روٹی دا بندوبست میں کر لواں گا۔ کہندے نے سردیاں دے تھے نسانے میں مولیاں کھا کھا کے گزارا کرتا رہا، آخر یار بیلی بننا شروع ہو گئے، یار بن گئے بیلی بن گئے۔ بخاری دیدہ کی کلاس دے اندارا 28 طالب علم نے انہاں 28 نو کہا یارو ایک ایک لقمہ اپنی چھاتی چ چھڑ دیو، ایک ایک لقمہ تسی اپنی روٹی چ چھوڑ دیو، 28 لقمے میں مل جان گے میرا گزارا ہو جائے گا۔ اس طرح ٹکڑے تو پلن والا عبد المنان نصیر آبادی رحمہ اللہ اور گیا جے توجہ کریا جے ایک دن استاد جی فرمان لگے نبی نے آؤندے تے چلا جانا ہے کچھ سیکھیا بھی ہو کچھ یاد بھی کیتا ہی ہو کہ نہیں یاد کیتا کہتے ہیں استاد جی تیرا سبق سنا وا پہلے دن تو اج دے دن دا سبق مینوں یاد ہے۔ استاد جی بڑے خوش ہوئے کہتے ہیں سنا نبی نے کھڑے ہو گئے، جناب حافظ صاحب کھڑے ہو گئے اور سبق سنا رہے ہیں، سبق سنا رہے ہیں، جتنے استاد جی کھڑے دے رہے حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ تے کھڑے دے بھی رہے۔ اتنا اللہ نے حافظہ عطا کیتا ہے اور انہاں دے شاگرد کون نے سید داؤد غزنوی رحمہ اللہ، انہاں دے شاگرد کون نے حافظ محمد گوتلوی رحمہ اللہ، علامہ احسان نے نانا چھان نے اور انہاں نو محدث زمان بھی کہا جاتا ہے۔ سید داؤد غزنوی رحمہ اللہ کون انہاں دے نام تو واقف نہیں، بہت بڑا نام ہے تاریخ پاکستان دے اندر، انہاں دے استاد ہزاروں نہیں لکھوں استاد اور شاگرداں دے استاد نے جناب حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ ایک دن سبق پڑھان واسطے آئے نے، بچیاں نے کیا دیتا ہے بچے پتہ کون طالب علم بڑے شرارتی ہوتے ہیں، انہاں کیا استاد جی نو اڈا لینا ہے، استاد جی نے آگے حدیث شروع کی دیئے ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حدیث دی راویہ
کہنے لگے استاد جی کتاب سارے سامنے کھلی ہے ان عائشہ کا نہیں ان ام سلمہ کا ہے استاد جی ان عائشہ کا پڑھ رہے ہیں بچے کو ان ام سلمہ پڑھ رہے ہیں پڑھ کی ہے استاد جی کہتے ہیں اے حدیث عائشہ نے بیان کی ہے بچے کہتے ہیں نہیں استاد جی اے ام سلمہ نے بیان کی تھی ہے استاد جی خاموش ہو گئے فرمایا چلے جاؤ آج سبق نہیں دینا آج میں اٹھ جاؤ چھٹی کر دی ہے رات تہجد میں استاد جی رو رہے روئی جا رہے روندے میری آنکھ لگ جاتی ہے میں لیٹ گیا وا خواب کے اندر ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زیارت ہوئی ہے ماں جی کہتی ہے وہ بیٹا عبدالمنان ہے اے حدیث نبی پاک تو میں ہی بیان کی تھی ہے اے حدیث نبی پاک تو میں ہی بیان کی تھی ہے اے نبی نا استاد صبح کلاس دے اندر آ گئے کہتے ہیں سالمو اسی کہتے سوال نے سلمہ تھا میں کہتا نا عائشہ تھا کہتے ہیں استاد جی ہم نے سلمہ تھا استاد جی کہتے ہیں سنو گل میری رات روندے آنکھ لگ گئی عائشہ کو خواب چاہیے نے اور آگے میں کیا بیٹا عبدالمنان وہ روایت میں ہی بیان کی تھی ہے جڑے علم دے طالب علم ہو جان جڑے علم دے دولت دے متوالے ہو جان اللہ انہوں کی کھڑ مجھے لگن دینا یا رفائی اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات کسیوں گلاں نے سینکڑوں گلاں میرے ذہن چاہ رہی نے میں دس سکنا سینکڑوں گلاں کہ لوگوں نے اپنی شان و خام سے ملا کے کیڑیاں گلاں بیان کیتیاں نے بیان حدیثوں سنو تواڈے اکابر نے علم واسطے کتنی توجہ کیتی ہے اج بولے دیکھ رہے ہیں جو علم دے سمندر دنیا دورے لگ فرما رہے ہیں پہ در پہ استاد دنیا کو جا رہے ہیں علم جا رہے ہیں نبی پاک نے فرمایا سی گردے کے آمد علم دنیا تو اٹھا لیا جائے گا اور ایک علم اٹھایا جا رہا ہے پہ در پہ علم دے ملک والک چھا رہے ہیں علم دے بادشاہ چھا رہے ہیں علم دی دنیا دے سردار دنیا تو رحمت فرمان دے جا رہے ہیں دعا کر دے جتے شیوخ الحدیث نے تیرے اللہ سب دنیا کمرہ میں نور دے نال کر دے اللہ جنت کا بغیچہ بنا دے اور کرتے جانا جانتے عالم دی شان کیا ہے ایک عالم دا مقام کیا ہے نبی پاک فرماتے ہیں عام بندہ ساری رات عبادت کرے قرآن پڑھے تہجد پڑھے نفل پڑھے وہ ساری رات عبادت کرتا رہے اور ایک عالم اپنے بستر سے آرام کرتا رہے عام بندہ ہوتے سون کی عظمت رونے پاس آئے بلند کرتا جے علم دی دولت نال اللہ اچھا کرتا جے علم دی دولت نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے جنہ کا نام سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے فارس دے رہن والے نے امیر ذاتے نے امیر کے رانے دے بیٹے نے انہاں نو شوق چڑھ گیا علم حاصل کرندا علم حاصل کر رہے نصرانی مولوی کو لو نصرانی ہو گئے مولوی دنیا تو جان لگا راہ دنیا تو جان لگا تو کہتے ہیں استاد جی تسی دنیا تو جا رہے ہو میں علم کے دے کو حاصل کرا گا انہیں کیا تو فلاں بستی چلا جا وہ جا کے میں استاد ہے دے کو علم حاصل کر اس بستی دے اندر پہنچ گئے علم حاصل کر رہے وہ استاد بھی دنیا تو جان لگا ہے کہتے ہیں استاد جی انہوں نے کہ دے کو علم حاصل کرام فرمایا فلاں بستی دے اندر ایک استاد ہے وہ دے کو چلے جاؤ وہ دے کو آ گئے آجے استاد بھی دنیا تو جان لگا ہے کہ جناب سلمان فارسی امیر ساتھے نے لین لاڈ میں مال دولت کی فراوانی ہے پھر کہتے ہیں استاد جی تسی دنیا تو جا رہے ہو میں علم کے دیکھو رو حاصل کرانا پھر کہتے ہیں ہن علم مک گیا ہے ہن دنیا تے عالم کوئی نہیں گیا ہاں ایک نبی آخری آن والا ہے وہ کھجورا دی بستی دے اندر آئے گا وہ دیا تے نشانیاں میں دے رو دس دیتا وہ دے نشانیاں یاد کر لے وہ علم او دے کل جا کے سکھ لے وہ نبی جیڑا آئے گا وہ نبی صدقہ
صدقہ دکھائے گا، ہدیہ کے تحفہ قبول کرے گا، تو بندیوں کے درمیان مہر نبوت ہوئے گی۔ جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں علم جو حاصل کرنا سی، علم کا طالب علم سی، علم کا متوالا سی، علم کا دیوانہ سی، کہتا میں علم حاصل کرنا سی، مدینے آؤں کا کوئی اور راستہ نہیں، کوئی راستہ کہ میں کسی کا غلام بن کے جانا پڑے گا، کہ میرے امیر زادہ ہے لاڈے امیر دولت دی فراوانی ہے، سارا کچھ قربان کر دیتا ہے علم دے اوپر، ایک مدینے دے انصار دے غلام بن گئے، ایک دن میں وہ پاک دے اندر کھجوراں دے درخت تے چڑھ کے پیچھے اتار لیا، اچانک وہ کول بندہ آیا، انہیں آ کے کہا یار تینوں پتہ چلے مدینے دے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، کہتا انہیں نام لے ہے، میں چلتی نہ کھجورا تو چھلانگ ماریے دے نیچے آ گیا، چھلانگ لگائیے دے میں آقا دے غلام دے ادب ہی بھول گیا، تمیز ہی بھول گیا، کہ آلی سے تو نکل گیا، میں کیا کون آیا ہے، کتنے آیا ہے، کدوں آیا ہے، کس جگہ تے آیا ہے، تے میرے آقا نے میرے منہ تے تھپڑ زور کر ماریا، میں تینوں کیے کوئی آوے کوئی چاہے، کوئی مسے کوئی اجڑے، کوئی روے کوئی نہ روے، تینوں کی لگتا ہے تو غلام میں چل کام کر، کہتے ہیں میں کھجور دے درخت پھر چڑھ گیا، اور میں کیا آقا وہ تینوں کی پتہ ہے جیدی وجہ تو لین لاڈی چھٹی ہے، جیدی وجہ تو دولت دنیا دی چھٹی ہے، جیدی وجہ تو غلامی حاصل کیتی ہے، اور بندہ تے مدینے جا گیا ہے، تے جناب سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن میں کھجورا تھوڑیاں چنگا لگا، میں نبی پاک دے کول پہنچیا، میں کہ اللہ نے پیغمبر صدقہ لیا کھجورا نے قبول کیجئے، اللہ نے پیغمبر نے پڑھا کر دیا، آج پڑھا کر دیا، کہ میں نے تھوڑے دن گزرے، میں پھر کھجورا لیا، میں نبی پاک نے کول پہنچیا، میں کیا ایک کھجورا ہدیہ دیا نے، تحفے دیا کھجورا نے، اگے کھجورا پڑھا کی دیا، آج نبی پاک نے کھجورا اڑا کر لیا، اپنے کے کر لیا، فرمایا ہو یارو آج رل کے کھا لئیے، میں پوچھیا پہلے تسی کھجورا نے کھا دیا، آج کیوں کھا دیا نے، نبی پاک فرماتے نے میرے تے صدقہ حرام ہے، کہ میری ایک گل پوری ہو گئی، کہ میں توبہ قبول کرنا، آج میری تجھی گل بھی پوری ہو گئی ہے، کہ تیرے ہونے میں ہونا وا صحابہ ایک بیٹھے ہونے نے، میں پڑا پڑا بینا دور دور بینا، نبی پاک اللہ نے بڑی حکمت عطا کی ہے، اللہ نے بڑا علم عطا کیتا ہے، آج دے علم دے بادشاہ اور دانش بارے میں نبی پاک دے نہ لین مبارک دے نہ لین مبارک دے کروڑ میں ذرے تو قربان کر دیا، نبی پاک نے ایک دن ہوا چلیے دے کہنے میں پھر جلدی نہ لایا، نبی پاک نے میرے والے لکھے، نبی پاک نے اپنی چادر تھوڑی جی کمیاں کو سرکا دیتی ہے، تھوڑی جی کا چادر نیچے دیتی ہے، ہوا چلی ہے، پردہ جو سیڑتے ہوئے ہیں، کپڑا جو تھوڑا جا ہلے ہیں، تے میں مہر نبوت رو دیکھے ہیں، میں جلدی نال کوسا مہر نبوت دے دیتا ہے، نالے کوسا دیتا ہے، نالے کے سوئے اور جلدی کرو کلمہ پڑھاؤ جیتے دیر نہ ہو جائے، سونے ہو جدو کرو چلے ایسا، اوٹو میں جواب سا، آج میں تو آنے کل پوچھیا دیوان سفید ہو گئے، آج بالا دے اندر چاندنی آ گئی ہے، چاندی آ گئی ہے، سونے ہو آج بال سفید ہو گئے، آج ہڈیاں کمزور ہو گئی ہے، آج عمر آخری حصے کی طرف جا رہی ہے، کوئی پتہ نہیں کدو چاند نکل جائے، سونے ہو جلدی کرو میں مکرمہ پڑھاؤ، میں تے علم حاصل کرنا چاہتا، میں تے علم دے لباس تو فارش کو اس مقام تے پہنچیا، دوستو عزیز ساتھیوں، اور پھر جڑے علم لین آئے نے، انہاں نے علم حاصل کیتا ہے، اللہ نے انہاں دا مدرسہ بھی آلہ بنایا ہے، استاد بھی آلہ بنایا ہے، اللہ
وسلم کو جدوں نے ساری گلاں دسیاں کہ ایک نال رسی بھی لمک رہی ہے چند بندے نیچے کھڑے ہوئے دوڑتے نہ بندے اس رسی نال لمک گئے جدوں چوتھے بندے نے رسی نو ہاتھ پایا رسی ٹوٹ گئی ہے سونے خواب میں دیکھے ہے اس رسی نو چھوڑیا گیا ہے پر چوتھے بندے تے رسی ٹوٹ گئی ہے سونے میں خواب کی تعبیر بیان کیجئے کتاب رویا سید بخاری ہے نبی پاک نے خواب بیان ہو رہا ہے نال جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے میں کہتے ہیں سونے اگر اجازت ہو تو میں تعبیر بیان کر دیا اللہ نے خوابوں کی تعبیر دا علم جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ دیتا ہے تو جناب صدیق بیان کر رہے ہیں سونے ہو جیڑی بدلی ہے وہ تے شریعت دوالے تے جو نازل ہوئی ہے جو میں وچوں قطرے نکل رہے ہیں وہ ایک قطرہ قرآن ہے ایک قطرہ قرآن کی مٹھاس ہے وہ جیڑی رسی ہے وہ خلافت ہے پہ در پہ خلافت ہوئے گی جو بھی خلافت رسی تو لجھم دیئے اس رسی میں دوبارہ چھوڑیا جاتا ہے سونو ایک تعبیر ہے پر ایک امام نے تعبیر کی تھی نبی پاک نے فرمایا وہ تجھیرا قطرہ کی دا شہر کا قطرہ ہے وہ قرآن ہے دوسرا جڑا قطرہ ہے قرآن کی مٹھاس نہیں وہ میری حدیث ہے وہ میری حدیث ہے اور کرتے جانا دوستو عزیز ساتھی ہو اس گل تو بند ہو گئی ہے علم کی ہے قرآن علم ہے نبی دی حدیث علم ہے بخاری علم ہے مسلم علم ہے ابو داؤد ابن ماجہ ترمذی سنن نسائی مشکات کے علم دیا کتاباں نے انہاں کتاباں نو پڑھ لو انہاں کتاباں نو یاد کر لو انہاں کتاباں نو حفظ کر لو جان دے جڑے بندے انہاں کتاباں دا مطالعہ کردے نے جنہاں نوں علم دی لوڑ ہوندی ہے عبد المنان بصیر آبادی رحمت اللہ علیہ اکھا جو نبی نے دینی علم حاصل کرن کے لیے انڈیا دے اندر شاہ نذیر محدث دہلوی رحمہ اللہ دے کول تے شاہ جی فرمان لگے وہ نبی نے اج ساڈے داخلے پورے ہو گئے نے اگر تو روٹی دا بندوبست کر لوے اسی تینوں کے باپ کا علم سکھا دیں گے روٹی کوئی نہیں تے آپ صاحب کہندے نے ہن میں آ گیا وا اسی تینوں کلاش بٹھا لو روٹی دا بندوبست میں کر لواں گا کہندے نے سردیاں دے تھے نسال میں مولیاں کھا کھا کے گزارا کرتا رہا آخر یار بیلی بننا شروع ہو گئے یار بن گئے بیلی بن گئے بخاری دیدہ کی گلاس دے اندارا 28 طالب علم نے انہاں 28 نو کہا یارو ایک ایک لقمہ اپنی چھاتی چ چھڑ دیو ایک ایک لقمہ تسی اپنی روٹی چ چھوڑ دیو 28 لقمے میں مل جان گے میرا گزارا ہو جائے گا اس طرح ٹکڑے تو پلن والا عبد المنان نصیر آبادی رحمہ اللہ اور کرے آجے تو چھو کرے آجے ایک دن استاد جی فرمان لگے نبی نے آؤندے آئے تے چلا جانا ہے کچھ سکھیا بھی ہو کچھ یاد بھی کیتا ہی ہو کہ میں یاد کیتا کہتے ہیں استاد جی تیرا سبق سنا با پہلے دل تو آج دے دل دا سبق میں نو یاد ہے استاد جی بڑے خوش ہوئے کہتے ہیں سنا نبی نے کھڑے ہو گئے جناب حافظ صاحب کھڑے ہو گئے اور سبق سنا رہے ہیں سبق سنا رہے ہیں جتے استاد جی کھڑے دے رہے حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ تے کھڑے دے بھی رہے اتنا اللہ نے حافظہ عطا کیتا ہے اور انہاں دے شاگرد کون نے سید داؤد غزنوی رحمہ اللہ انہاں دے شاگرد کون نے حافظ محمد گوردلوی رحمہ اللہ علامہ احسان نے لانا چھان نے اور انہاں نو محدث زمان بھی کہا جاتا ہے سید داؤد غزنوی رحمہ اللہ کون انہاں دے نام تو واقف نہیں بہت بڑا نام ہے تاریخ پاکستان دے اندر انہاں دے استاد ہزاروں نہیں لکھوں استاد اور شاگرداں دے استاد نے جناب حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ ایک دن سبق پڑھان واسطے آئے نے بچیاں نے کیا دیتا ہے بچے پتہ کون طالب علم بڑے شرارتی ہوتے ہیں انہاں کیا استاد جی نو ادا لینا ہے استاد جی نے آگے حدیث شروع کی دیئے ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حدیث دی راویہ دا بیان نام لے آئے اب وہ بچے کہنے لگے استاد جی کتاب ساڈے سامنے کھلی ہے ان عائشہ
نہیں ان ام سلمہ ہے استاد جی ان عائشہ کا پڑھ رہے ہیں بچے کو ان ام سلمہ پڑھ رہے ہیں پڑھ کی ہے استاد جی کہتے ہیں اے حدیث ماں عائشہ نے بیان کی ہے بچے کہتے ہیں نہیں استاد جی اے ام سلمہ نے بیان کی ہے استاد جی خاموش ہو گئے فرمایا چلے جاؤ آج سبق نہیں دینا آج میں اٹھ جاؤ چھٹی کر دیتی ہے رات تہجد میں استاد جی رو رہے روئی جا رہے روندے میری آنکھ لگ جاتی ہے میں لیٹ گیا خواب کے اندر ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زیارت ہوئی ہے ماں جی کے دیا میں بیٹا عبدالمنان ہے اے حدیث نبی پاک تو میں ہی بیان کی تھی ہے اے حدیث نبی پاک تو میں ہی بیان کی تھی ہے اے نبی نا استاد صبح کلاس دے اندر آ گئے کہ میرے سالموں اسی کہتے سو ام سلمہ تھا میں کہنا انا عائشہ تھا کہ میرے استاد جی ام سلمہ تھا استاد جی کہتے رہے سنو گل میری رات روندے آنکھ لگ گئی ماں عائشہ کو خواب چاہیے نے اور آگے میں گیا بیٹا عبدالمنان وہ روایت میں ہی بیان کی تھی ہے جڑے علم دے طالب علم ہو جان جڑے علم دے دولت دے متوالے ہو جان اللہ انہوں کی کھڑ مجھے لگن دینا یا رفائی اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات کسیوں گلہ نے سینکڑوں گلہ میرے سین چاہ رہی نے میں دس سکنا سینکڑوں گلہ کہ لوگوں نے اپنی شب و خام سے ملا کے کیڑیا گلہ بیان کی دیا نے بیانے حدیثوں سنو توانے اکابر نے علم واسطے کتنی توقع کی دی ہے آج بولے دیکھ رہے ہیں جو دو علم دے سمندر دنیا دو رحمت فرما رہے ہیں پہ در پہ استاد دنیا کو جا رہے ہیں علم جا رہے آجے نبی پاک نے فرمایا سی قربے کے آمد علم دنیا تو اٹھا لیا جائے گا وہ ایک علم اٹھایا جا رہا ہے پہ در پہ علم دے ملک مالک چھا رہے ہیں علم دے بادشاہ چھا رہے ہیں علم دی دنیا دے سردار دنیا تو رحمت فرمان دے جا رہے ہیں دعا کر دے جتے شیوخ الحدیث نے پہلے اللہ سب دنیا کمرہ میں نور دے نالک کر دے اللہ جنت کا بلیچہ بنا دے اور کرتے جانا جانتے عالم دی شان کیا ہے ایک عالم دا مقام کیا ہے نبی پاک فرماتے ہیں عام بندہ ساری رات عبادت کرے قرآن پڑھے تہجد پڑھے نفل پڑھے اے ساری رات عبادت کرتا رہے اور ایک عالم اپنے بستر سے آرام کرتا رہے عام بندہ ہوتے سون کی عظمت رونے پاس آئے عالم بستر سے سونے عام بندہ ساری رات عبادت کرے دی عظمت رونے پاس آگا جہاں دیو شہید دا مقام کتنا ہے نبی پاک نے فرمایا ہے شہید دا قطرہ خون دے زمین دے بگدائے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں وہ شہید خون دا قطرہ زمین دے کے لئے اللہ فرمانے نے عالمہ جس سے آئینہ کو علم لکھ رہا ہے جس سے آئینہ کو علم لکھی جا رہا ہے اسی اس سے آئی دے قطرے نو اس خون دے قطرے تو افضل کر دیتا ہے اور مجھے یاد آیا بہت بڑے محدث عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ تعالی دعا فرماؤ اللہ شیخ صاحب کی عمر دے اندر برکت عطا فرمائے وقت محدث نے بہت بڑے عالم دین نے الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی رحمہ اللہ وہ خود انہوں نے حدیث حدیث انہوں نے بیان فرمائی ہے کہتے ہیں کہ اللہ ایک دن قیامت کا ہوئے گا ایک بندہ آئے گا جو عالم کی قدر نہیں کرتا ہوئے گا دنیا کے عالم نے تنگ کرتا ہوئے گا آج دے لوگ نمازہ بھی پڑھی جاندے نے سبحانہ بھی چلائی جاندے نے کہا سنے آجے میرے مولوی جنت چلے گئے ایسا فرنٹ سیٹ تے جڑ جانا ہے اسی مسلح دے کھلو گے تو آگے تو اگے کھلو گے جنت نہیں جانا تو تسی ساڑھے کو پیچھے کھلو گے جنت دے جڑ جانا کیا بات ہے کیا تواڈی منطق ہے کیا جبرا تواڈا کہ اسی تواڈے کو اگے کھلوئیے اسی جنت نہیں جانا تسی ساڑھے کو پیچھے کھلو گے جنت ٹر جاؤ گے غور کرنا ذرا ایک اللہ نہ کریا کرو فضول باتیں نہ کریا کرو شیخ صاحب فرماتے ہیں جڑا بندہ دنیا کے کسی عالم دین میں کام کرتا رہا کل دن قیامت دا ہوئے گا اللہ
دو تلوار منگا گے، ایک تلوار اس بندے کو دی جائے گی اور میرا مالک کہے گا وہ دنیا تے میرے عالم نو تنگ کرنے والے وہ دنیا تے میرے نیک عالم نو ستانے والے آج میرے نال لڑے میں تیرے نال لڑائی کرا گا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات اللہ درجے بلند کرتا جے اللہ درجے بلند کرتا جے اللہ عظمت عطا کرتا جے اللہ روشنیاں دے دیتا جے جدو فتنہ آندا ہے عالم آندے فطرے نوں ویکھ لیندا ہے جاہل جاندے فطرے نوں لیندا ہے عالم آندے فطرے نوں ویکھ لیندا ہے اے فتنہ آ رہا ہے کدے وہ قلم اٹھا کے لکھ رہا ہے اے فتنہ ہے بے پردگی فتنہ ہے زنا فتنہ ہے یہ شراب نوشی تے پرمٹ اگر عام کرو گے تو فتنہ ہے پھر چاہے کہتے لو یہ مولوی ایک اللہ کیتی جاندے نے ان عالمان اور کام بھی کوئی نہیں پھر چلو بندہ نہ جگر خراب شراب پی پی کے پھر چاہے پٹدائے دولت بھی گئی زندگی بھی گئی صحت بھی گئی چاندے فتنے میں بھیج کے کہتا ہے واقعی فتنہ سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دے میرے صحابہ قربے کے آمد وہ بندہ فتنہ تو دور رہے گا وہ بندہ فتنہ تو بچائے گا جڑا بندہ عالمہ دی سوچ چلتا رہا جڑا بندہ عالمہ دے کول ٹھہردا رہا اور عالمہ دے کول پہنچے تانوں علم نہیں ملے گا عالم دے کول پہنچے گلاں چنگیاں علم پھر گئیاں عالم دے کول پہنچے علم دا خزانہ ہی لبے گا دور اندیشیاں ملن گیا آن والے وقت دیا پشین گولیاں ملن گیا گزرے وقت عذابات مانو تبصرے ملن گے غور کرتے جانا عالم دی شان کیا ہے عالم کا مقام کیا ہے جان دے ایک عالم دی عظمت کیا ہے ایک تیرے باپ کی وراثت ہے جو بیٹے انہوں ملتی ہے بیٹے اس وراثت مان کرتے ہیں ایک شاگرد جن استاد کی وراثت ملتی ہے شاگرد استاد کی وراثت مان کے فخر کرتے ہیں اے علماء کون نے اے عالم کون نے اے قرآن پڑھان والے کون نے انہاں دی عظمت کیا ہے انہاں دی رفعت کیا ہے مدنی مرشد پاک نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء وہ انبیاء دے وارث مولوی نے وہ تو باپ کی جگہ کا وارث ہے اے عالم تے نبی دی وارث نے اے نبی دے ورثے دے وارث نے اے نبی دی چھٹی پراپتی دے وارث نے اے نبی دی چھٹی دولت دے وارث نے اے نبیاں دی چھٹی دولت زمیناں نہیں ہوندیاں نبی دی دولت جائیداداں نہیں ہوندیاں نبیاں دی دولت کوٹھیاں بنگلے تے گڈیاں نہیں ہوندیاں نبیاں دی دولت علم ہوندا ہے علم جیڑا ہے وہ علماء کو ملے گا علماء اللہ را بندے پیار کریا کرو کون علماء نے نبی پاک نے فرمایا خیرکم تواڈے جو بہتر ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ جڑا قرآن سیکھدا ہے جڑا قرآن سکھاندا ہے جڑا قرآن دا علم حاصل کردا ہے جڑا قرآن دا علم دیندا ہے وہ سارے جہان تو بہتر نے وہ سارے جہان تو افضل نے اور عالم علم دینے والا افضل ہے اگو حاصل کرنے والے افضل نے دوستو عزیز ساتھیو علم جیسی دولت دنیا تے کوئی نہیں علم انسان دی جہالت کو ختم کر کے انسان دی بےست کا مقصد انسان دے سامنے رکھتا ہے اگر علم نہ ہوئے انسان جاہل ہے اولئک کالانعام بل هم اضل یہ جانوراں تو بھی بدتر ہے پھر ایک نہ ماں کی تمیز ہے نہ بہن کی تمیز ہے نہ بھائی کی تمیز ہے نہ بڑے دا ادب ہے نہ چھوٹے میں شفقت ہے یہ سارا کچھ دستا ہے تے علم دستا ہے حلال رزق دستا ہے جھوٹ کو چھڈن دا حکم دیندا ہے سچائی دا پیغام دیندا ہے اتفاق و اتحاد دی سنجید کو دراز کردا ہے یہ علم ہے اس علم دے قریب آ جاؤ علم دے نیڑے آ جاؤ علم حاصل کرو اگر اللہ نے تمہارے صاحب اولاد بنایا
اپنے بچیاں نو بھوکھیا رہ کے علم دی دولت نال مالا مال فرماؤ۔ ایک استاد جی سن ساڈے، انہاں دا نام شمول بلوچ رحمت اللہ علیہ، پچھلے دنوں جو انہاں دا انتقال ہو گیا سی، وہ فرمایا کرتے سن جدوں میں حفظ کرن واسطے جانا سا، جدوں میں پڑھن واسطے جانا سا، میرے پیراں 'چ جُتی نہیں سی ہوندی اور میں ایک نالے تو پکے تو چل کے جانا سا، پیر سڑتے سن میرے، میں پانی 'چ ڈبو کے پھر چل پینا سا، پھر پاؤں چلتے سن، پھر پانی 'چ پا لینا سا۔ میں اپنی ماں نو کہنا سا مینوں خرچہ دیو، تے ماں میری اس طرح آٹے دے ڈرم دا ٹکن اٹھا کے کہندی سی پترا کھان نو آٹا نہیں تینوں خرچہ کتھوں دئیے۔ آج اللہ نے مینوں علم دی دولت نال نوازیا ہے۔ فرمایا کرتے سن اے ایک سوٹ پا لئیے، مہینہ مہینہ اس سوٹ دی دوبارہ باری نہیں ہوندی۔ اللہ تے تھڈو میں تحدیث نعمت کے طور تے تانوں بات کراں، میں کوئی جگیردار دا بیٹا نہیں، میرا باپ کوئی بل اہل نہیں، ایک مزدور باپ دا بیٹا ہاں۔ اللہ نے عزت عطا کی ہے علم دی دولت دے نال۔ آؤ اجے تسی یہ نشانیاں نہیں دیکھو گے، کدوں تسی علم دے قریب آؤ گے۔ اج علماء ہوندے نے لوگ اتنا انہاں نوں عزت احترام دیندے نے کہ علماء چھوٹے چھوٹے کساناں دے بچے، مزدوراں دے بچے، نیچ قوماں دے وچ زندگی بسر کرنے والے اج علم دی دولت نے انہاں نوں تواڈے تو بھی اونچا کر دیتا ہے، علم دی دولت نے انہاں دی مسلک نوں بلند کر دیتا ہے۔ دعا فرماؤ جو علماء کرام صاحب فراش نے، اللہ صحت عطا فرمائے، جو دنیا کو رحمت فرما دے، اللہ انہاں دی قبراں نوں جنت دا باغ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔